الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا شہنشاہ عرب و عجم مالک کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں بلند آواز سے مل کے پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے کہ قرآن کیا نازل رمضان بنا ڈالا، قرآن کیا نازل رمضان بنا ڈالا، بخشش کے لیے کیا کیا سامان بنا ڈالا۔ کہیے سبحان اللہ۔ بخشش کے لیے کیا کیا سامان بنا ڈالا، اشکوں کو ایک پل میں مسکان بنا ڈالا، اشکوں کو ایک پل میں مسکان بنا ڈالا، مشکل کو مصطفیٰ نے آسان بنا ڈالا، مشکل کو مصطفیٰ نے آسان بنا ڈالا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، موقع کی مناسبت سے اور مہینے کی مناسبت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے اگلے والوں پر کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، روزہ آپ پر فرض کیا گیا، کیا کہا ہے کہ ایمان والو روزہ تم پر فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے اگلے والوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ روزہ صرف ہم پر ہی فرض نہیں ہے، امت محمدیہ ہی پر فرض نہیں ہے، بلکہ ہم سے پہلے جو نبی آئے تھے ان کے امتی پر اور ان نبیوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ اور آگے کیا فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، روزہ رکھنے سے انسان متقی اور پرہیزگار بنتا ہے۔ خدا نے کہا قرآن میں غلط نہیں ہو سکتا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یقیناً متقی اور پرہیزگار بنتا ہے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جوان ہو چکا ہوں، شادی کی عمر ہو چکی ہے، کوئی اسباب نہیں ہے، میں کیا کروں؟ ڈر ہے کہ گناہوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ کیا کہنے لگے کہ میں جوان ہو چکا ہوں، شادی کی عمر ہو چکی ہے، اور ڈر ہے کہ میں گناہوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اگر تم استطاعت رکھتے ہو شادی کرنے کی تو تم شادی کر لو، شادی کرنے کی اگر استطاعت رکھتے ہو تو شادی کرو، اور اگر نہیں رکھ سکتے، استطاعت اگر نہیں رکھتے ہو تو روزہ رکھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیوں روزہ رکھنے کا حکم دیا؟ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو نفس امارہ اس کا کنٹرول میں رہتا ہے، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو برائیوں سے بچتا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ تم روزہ رکھو۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سوچ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزے جو ہے تو کتنے بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔ یاد رکھیں میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، اللہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں۔ اللہ سب کسی کو رزق دیتا ہے، کوئی ہو کہیں بھی ہو، چاہے وہ مشرقی ہو یا جنوبی ہو، شمالی ہو، ہندوستانی ہو، بنگلہ دیشی ہو، عربستانی ہو، جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کسی کو رزق دیتا ہے۔ لیکن رب کائنات سال میں ایک مرتبہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندو،
तुमने तो पूरी साल मेरी नेमतें खाते हुए आए हो, मगर सिर्फ इसको 30 दिन यानी 1 महीना के लिए छोड़ सकते हो कि नहीं छोड़ सकते। यकीनन मेरे मिल्लत के नौजवानों, 11 महीना हम रातों दिन खाते हैं, हमें कोई मना नहीं किया जाता, कोई किसी चीज़ से रोका नहीं जाता, लेकिन रब्बे कायनात अपने बंदू से मुखातब है और कहता है, मेरे बंदो तुमने तो पूरी साल मेरी नेमतें खाते हुए आए हो, मगर सिर्फ इसको 30 दिन के लिए छोड़ सकते हो कि नहीं छोड़ सकते। तो इसी इम्तिहान और आजमाइश के लिए साल में 1 मरतबा रमज़ानुल मुबारक का महीना एटखियाँ लेता हुआ इस शान और शौकत के साथ आता है कि अव्वलुहु रहमतु व औसतुहु मग़फ़िरतु व आखिरुहु इत्कुम मिनन नीरान। गोया कि इससे पता चला कि रमज़ान को 3 भाग में तकसीम कर दिया गया है। इसका पहला अशरा, ये अशर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये अशरा यानी 10 दिन को अशर बोला जाता है। तो पहला अशरा जो है रहमत का है, और इसका दूसरा अशरा यानी 10 रमज़ान से 20 रमज़ान तक ये मग़फ़िरत का है, और आखिरी अशरा जो है ये जहन्नम से आज़ादी का है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह की बारगाह में आप रहमत के तलबगार हो, अपने पेशानियों को सजदे में रखें, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, परवरदिगार ये रहमत का अशरा है, हमें रहमत वाली दौलत अता फरमा। मौला ये रहमत का असरा है, मौला हमें बीमारी से शिफा अता फरमा। मौला हमारे घरों को मौला परवरदिगार बुक्के नूर बना दे, मौला हमारे घरों की परेशानियां दूर कर दे। इस तरह की दुआएं करें आप। यकीनन मेरे मिल्लत के नौजवान, जब आप दुआ करेंगे तो अल्लाह की बारगाह में आपकी दुआ कबूल होगी। तो यही एक शौक़ इम्तिहान है, यही एक शौक़ इम्तिहान है कि हर मर्द मोमिन अपने भूख की तरफ और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करके रमज़ान का रोज़ा रखता है। यह और बात है कि इस इम्तिहान में कामयाब हो या नाकाम, मगर इतना तो मुसल्लम है जो इस इम्तिहान में कामयाब हो जाता है उसका रिजल्ट यूँ निकलता है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ा बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है, इसका जज़ा मैं दूंगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप दुरूद पाक पढ़ते हैं, बताया गया आप दुरूद पाक पढ़ो तो इतनी नेकियां मिलेंगी, गरीबों की मदद करो इतनी नेकियां मिलेंगी, आप जो है किसी की जो है तो बीमारों की तीमारदारी करो, आपको जो है तो ये नेकियां मिलेंगी। यानी जो भी आप नेकी का काम करते हैं, आपको बताया गया कि इस नेकी पर इतना अजर मिलेगा, इस नेकी पर इतना अजर मिलेगा। लेकिन जब रोज़ा की बारी आई तो परवरदिगार आलम ने रिजल्ट आउट नहीं किया, कहे मेरे बंदो रोज़ा रखोगे तो 1 लाख नेकी या 2 लाख नेकी मिलेगी, नहीं, बल्कि परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया हदीस कुदसी अस्सौमु ली व अना अज्ज़ा बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है, इसका जज़ा मैं ही तुमको दूंगा, इसका जज़ा जो है मैं ही दूंगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब जिसको जिस चीज़ का जज़ा अल्लाह तबारक व तआला दे उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है? यकीनन नहीं लगाया जा सकता। तो अल्लाह की बारगाह में आप दुआ करें, परवरदिगार माह रमज़ान का जज़ा तुझे देना है, मौला तू ही अता करेगा, तो मौला जो मेरे लायक है मुझे अता कर, जो मेरे लायक नहीं है मौला वो भी अता करना। यकीनन मेरे मिल्लत के नौजवानों, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला न जाने कितने इनाम और इकरामात आपको इनामात से आपको नवाजने वाले हैं जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। रिजल्ट आउट कर दिया और बता दिया, परवरदिगार आलम ने रिजल्ट आउट किया और बता दिया कि मेरे बंधो, अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो मैं उसका जज़ा दूंगा, अगर तुम ज़कात दोगे तो मैं नेकी दूंगा, अगर तुम हज करोगे तो मैं उसका जज़ा दूंगा। लेकिन सुनो सुनो, अगर तुम रमज़ान के रोज़े रखोगे तो सवाब व अज्र क्या, नेकी व जज़ा क्या, बल्कि मैं खुद तुम्हारा हो जाऊंगा, मैं खुद तुम्हारा हो जाऊंगा, तुमको मालिक हकीकी नसीब होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गोया के परवरदिगार आलम ने रिजल्ट आउट कर दिया कि मेरे बंदो नमाज पढ़ोगे तो जन्नत मिलेगी, हज करोगे तो जन्नत मिलेगी, अगर तुम ज़कात अदा करोगे तो जन्नत मिलेगी, गरीबों की मदद करोगे तो जन्नत मिलेगी, मजलूमों की फरियाद रसी करोगे तो जन्नत मिलेगी। लेकिन सुनो सुनो, अगर रमज़ान के रोज़े रखोगे तो जन्नत नहीं बल्कि साहिब जन्नत मिल जाएगा, खुद जन्नत वाला ही मिल जाएगा, मालिक हकीकी नसीब होगा। जब ही तो शायर ने कहा, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, मुझसा कोई गदा नहीं, तुझसा कोई सखी नहीं। यकीनन मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप ये भी समाप्त करते चलें कि रोज़ा कब और क्यों फ़र्ज़ हुआ, रोज़ा फ़र्ज़ कब हुआ और क्यों फ़र्ज़ हुआ।
اس کا بھی جاننا ضروری ہے۔ اگر ہمیں کوئی پوچھ دے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں، روزہ کب فرض ہوا اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں ملتا ہے، کیونکہ ہم اس کو جاننے کی کوشش نہیں کیے۔ لیکن اگر آفر ملے کہ بھائی فلاں جگہ گورنمنٹ کی طرف سے فلاں اسکیم آیا ہے، اگر وہ کوئی اسکیم جاؤ اور فائدہ اٹھاؤ، تو سب سے پہلے ہم اس کو یہی پوچھتے ہیں کہ وہ اسکیم آیا کہ ان کے طرف سے، اور اس کا جو آفر کتنے دن تک ہے، یعنی آج اگر 10 تاریخ ہے مثال کے طور پر، تو اگلے کئی تاریخ تک ہے۔ لیکن روزہ جیسی ہم عبادت کو اس کے بارے میں ہم پوچھتے ہی نہیں کہ یہ روزہ کب فرض ہوا اور کیوں فرض ہوا۔ تو عزیزان ملت اسلام یہ بھی سماعت کرتے چلے کہ روزہ کب فرض ہوا۔ تو دیکھیے دوسری ہجری شروع ہو چکی تھی، اسلام ہر طرف پھیلتا جا رہا تھا، لوگ جوک برجوک ہلکا بگوش مشرف کا اسلام ہو رہے تھے، ہر جانب اس کے رسول کی وارندگی تھی، ہر سو اسلامی پرچم لہراتا تھا، نماز لوگوں کے رگ و ریشہ پر سرایت کر چکی تھی۔ تب پروردگار عالم نے دوسری ہجری کے حسین ماحول میں روزے کی فرضیت کا اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ کہیے سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام میں اکثر اعمال، پتہ چل گیا آپ کو کہ روزہ جو ہے 2 ہجری میں فرض ہو چکا تھا۔ دیکھیے اسلام میں اب یہ لگائیے کہ روزہ کیوں فرض ہوا، تو دیکھیے اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی واقعہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں صفا اور مروہ کیا ہے، 2 پہاڑی ہے، صفا اور مروہ 2 پہاڑی ہے، ایک صفا ایک پہاڑ کا نام ہے، دوسرا پہاڑ کا نام مروہ ہے۔ صفا اور مروہ 2 پہاڑی ہے، مگر اس کی برکت کا یہ عالم ہے کہ قرآن ببانگ دہل اعلان کر رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ آخر یہ صفا اور مروہ کو یہ برکت کہاں سے ملی؟ صفا اور مروہ کو یہ برکت ملی کہاں سے؟ یقیناً میری ملت کے نوجوانوں، یقیناً یہ حضرت ہاجرہ کے صدقے میں ملی۔ جس وقت حضرت ہاجرہ اپنے ننھے معصوم بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی اور چکر لگائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ ہر حاجی کے لیے واجب کر دیا کہ جو بھی اپنے مقدر کے ستارے کی اس چمک سے اس جگہ پر پہنچے تو ان پر ضروری ہے کہ صفا اور مروہ کا چکر لگائے۔ تو اسی طریقے سے چند دنوں تک بغیر کھائے پیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں ذکر الہی میں مشغول رہے، بغیر کھائے پیے غار حرا میں چند دنوں تک مشغول رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ ادا پسند یعنی قبول ہو گیا، مقبول ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر یہ روزہ فرض کر دیا کہ ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا، تاکہ جیسا کہ اگلے والوں پر، جیسے تم سے پہلے والوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، تو میرے ملت کے نوجوانوں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ ادا اس قدر بھائی کہ آج جو ہے پیارے آقا کی امت پر جو تو روزہ فرض کر دیا کہ ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ تو یہی ایک وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ عبادت اور ریاضت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کر دیا۔ تو آج سے اگر کوئی پوچھے کہ روزہ کب فرض ہوا، تو بتائیے گا 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا۔ پھر کہے کہ روزہ کیوں فرض ہوا، کس وجہ سے کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو کہنا جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چند دنوں تک بغیر کھائے پیے ذکر الہی میں مشغول ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تو روزہ فرض کر دیا۔ فعل نبی میں وہ تاثیر دیکھی، جبھی تو شاعر کہتا ہے کہ فعل نبی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک سوال آپ کے ذہن میں ابھر رہا ہوگا، اگر آپ قرآن کریم کی آیت پر غور کیے ہوں گے، تو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کیا کہ ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے اگلے والوں پر روزہ فرض کیا گیا۔ لفظ اگلا یہ قابل غور ہے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا اعلان کیا، تو آخر اس طرح سے کیوں کیا کہ ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے اگلے والوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا؟ اتنا کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا، روزہ رکھو، لیکن اگلے والوں کا کہنے کا مقصد کیا تھا؟
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो रब की जानिब से जवाब मिलेगा कि रोज़ा नमाज जैसी इबादत नहीं है, रोज़ा हज जैसी इबादत नहीं है, रोज़ा ज़कात जैसी इबादत नहीं है, बल्कि रोज़ा दीन शान और शौकत के एतबार से एक अनूठी इबादत है, एक निराली इबादत है। क्योंकि इसमें एक माह की मशक्क़त से दो चार होना, भूख की शिद्दत और प्यास की तड़प को बर्दाश्त करना और नफ्स अम्मारा को कंट्रोल करना है। इसीलिए मिजाजे कल्ब की तसल्ली के लिए बोल देना पड़ा कि ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया जैसा कि तुमसे अगले वालों पर रोज़ा फ़र्ज किया गया था, ताकि आप ये परेशान ना हो, ताकि आप ये ना घबराएं कि रोज़ा सिर्फ मुझे पर फ़र्ज किया गया, ताकि आपको सुकून मिले कि रोज़ा मुझसे अगले वालों पर भी फ़र्ज किया गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रमज़ान इसको निस्बत है कुरान से, रमज़ान इसको कुरान से निस्बत है। रमज़ान में कुरान नाजिल हुआ, जिसकी वजह से रमज़ान में कुरान का नूर भी शामिल है। कहिए सुभान अल्लाह। रमज़ान में कुरान का नूर भी शामिल है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिसका बयन सबूत यह है कि रमज़ान में कुरान पढ़ना आसान हो जाता है। जो इंसान सालों साल कभी कुरान को नहीं छूता, कभी कुरान को नहीं खोलता, जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो वो बंदा भी कुरान खोल के पढ़ने लगता है, बल्कि वो टारगेट बना लेता है कि इस रमज़ान को मैं 1 कुरान पढ़ूंगा, 2 कुरान पढ़ूंगा, 3 कुरान पढ़ूंगा, 4 कुरान पढ़ूंगा, यानी वो अपना जो है टारगेट बना लेता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे और आपके इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसकी हम और आप तक़लीद करते हैं, इक्तिदा करते हैं मसलो मसाइल में, आपके इमाम का तो हाल ये था कि पूरे रमज़ान में 61 कुरान मुकम्मल किया करते थे। कहिए सुभान अल्लाह। 61 कुरान पढ़ते थे, 30 रात में पढ़ते थे और 30 दिन में पढ़ते थे, और एक तरावी में मुकम्मल कुरान पढ़ते थे। तो 61 कुरान पढ़ते थे। तो मेरे मिल्लत के नौजवान, और रमज़ान में कुरान पढ़ना आसान हो जाता है। रमज़ान ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शफ़ाअत करेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये रोज़ा और कुरान जो है, रमज़ान और कुरान, कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में ये शफ़ाअत करेंगे। रमज़ान कहेगा, परवरदिगार, ए बारे अल्लाह, तूने मुझे मेहमान बनाकर भेजा था और मैं तेरा मेहमान बनकर गया था। मौला, तेरी उम्मत, तेरे बंदे ने मेरा अदब एहतराम किया, और मेरा जो तो उन्होंने एहतमाम किया, और मेरे एहतराम की वजह से उन्होंने दिन भर खाना पीना छोड़ दिया, दिन भर खाना पीना छोड़ दिया, लिहाजा आज मेरी शफ़ाअत कबूल कीजिए। फिर और आगे तो फिर कुरान कहेगा, मौला, पूरे दिन का थका मांदा इंसान, पूरे दिन का थका मांदा इंसान रात में खड़े होकर कुरान सुनता था, मौला मेरी भी शफ़ाअत कबूल करे, मेरी भी सिफारिश कबूल करे। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, रमज़ान और ये कुरान कल क़यामत के दिन आपके लिए शफ़ाअत करेंगे, ये सिफारिश करेंगे रब की बारगाह में। तो लिहाजा आप रमज़ान का एहतराम करें, कुरान कसरत के साथ पढ़ें। यकीनन मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक इंसान पूरे दिन भूखा प्यासा रहने के बाद, पूरे दिन रोज़ा रखने के बाद, फिर तरावी के लिए आकर के 1 घंटा खड़े होकर तरावी पढ़ना, थका मांदा होने के बाद, ये इंसान की बस की बात है? यकीनन नहीं है। ये तो नूरे ईमान की ताकत है कि हम खड़े होकर के 1 घंटा कुरान की तरावी सुनिए। ये नूरे ईमान की ताकत है, वरना कहाँ इंसान। हम तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, तो मस्जिद में आते हैं, अगर इमाम साहब अगर लंबी किरत कर दे तो कहते हैं आज इमाम साहब ने पूरी कुरान पढ़ दी, लगता है। अगर इमाम साहब छोटी किरत करें तो हम वहाँ भी सोचते हैं इमाम साहब आज बहुत जल्दी नमाज़ पढ़ा दिए। तो हमें 5 वक्त की नमाज में, जो कि 5 से 7 मिनट 8 मिनट लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो रमज़ान में 1 घंटा कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तो यकीनन ये नूरे कुरान की ताकत है, जिसकी वजह से हम 1 घंटा खड़े होकर कुरान की तिलावत करते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रमज़ान ये ऐसा मुबारक महीना है जिसका रात हो या दिन हो, इबादत ही इबादत होती है, इबादत ही इबादत है। रोज़ा खुद इबादत है। जब आप दिन भर रोज़ा रख के इफ्तारी करते हैं तो इफ्तारी करना भी इबादत है। जब आप तरावी के लिए आते हैं तो तरावी भी इबादत है। और तरावी की नमाज अदा करने के बाद जब आप रात में सोते हैं सहरी के इंतज़ार में, तो वो सोना भी इबादत है, क्योंकि सहरी खाना इबादत है। तो गोया कि रमज़ान ये ऐसा मुबारक महीना है जिसका रात हो या दिन हो, इबादत ही इबादत होती है। इसीलिए कहा गया मेरे मिल्लत के नौजवान, और रमज़ान ये आजीज़ी का दर्स देता है, रमज़ान ये गमगुसाई का दर्स देता है। रमज़ान की रात में अल्लाह ने सजदे करके गुनाहों से माफ़ियों के लिए दी है।
رمضان کی راتیں اللہ نے سجدے کر کے جنت خریدنے کے لیے دی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندہ میری بارگاہ میں تو آ، اگر تمہارا گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تمہارا گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو تو رب تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن میرے ملت کے نوجوانوں آپ آ کر کے تو دیکھیں، سجدے میں سر رکھ کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ آپ کو کیسے نہیں نوازتا ہے۔ آپ آتے ہی نہیں اور کہتے کہ ہم دیکھو ہمارے اوپر پریشانیاں بلا ہے مصیبت ہے، تو پھر کاہے نہیں بلائے مصیبت آئیں گی؟ آپ نے رب کے فرمان سے انکار کیا، آپ نے رب کے فرمان سے منہ موڑا، تو ظاہر سی بات ہے پریشانیاں تو آئیں گی۔ خاص کر نوجوان طبقہ آج ہمارا جو ہے تو دین سے کافی دور ہے، نہ تراویح میں وہ نظر آتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں کہا گیا کہ کوئی انسان اگر رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دے اور اس ایک روزے کے بدلے میں اگر وہ پورے سال روزہ رکھے تو بھی اس ایک روزے کی فضیلت وہ نہیں پا سکتا، کفارہ تو ادا ہو جائے گا۔ اگر رمضان کا ایک روزہ ہم نے چھوڑا پھر رمضان کے بعد میں روزہ رکھے تو اس کا کفارہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن رمضان کی جو برکت ہے پوری زندگی میں آپ روزہ رکھ لو یہ برکتیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ کہا گیا یہیں تک نہیں اور آگے کہا گیا کہ جو شخص رمضان المبارک میں اگر ایک روزہ چھوڑتا ہے تو 900 سال اس کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ کیا آپ اتنا آسان سمجھتے ہیں روزہ رکھنا؟ روزہ چھوڑنا اتنا آسان سمجھتے ہیں میرے ملت کے نوجوانوں؟ آج دیکھیے اچھے ہٹے گٹے تندرست انسان ہے، روٹو پہ کھاتا ہوا نظر آتا ہے، رمضان کے روزے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی کے مثل روزہ بھی فرض ہے۔ روزے کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، اسلام سے خارج ہو جائے گا اگر جس نے روزے کی فرضیت کا انکار کیا۔ جس طریقے میرے ملت کے نوجوانوں روزہ چھوڑنا، روزہ کا ترک کرنا یقیناً یہ عذاب نار ہے۔ اگر آپ کے بچے روزہ رکھنے کے قابل ہوں، طاقتور ہوں، تندرست ہوں تو آپ ان کو روزہ رکھنے کی دعوت دیجیے، آپ ان کو روزہ رکھنے کی تاکید کیجیے تاکہ وہ روزہ رکھیں، کیونکہ روزہ فرض ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماہ رمضان کے روزے کی بے شمار فضائل، ماہ رمضان کے روزے کی تراویح کی بے شمار فضائل ہیں۔ عطا رسول سلطان الہند حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو پورے سال گناہ کرتا تھا، فسق و فجور میں جو ہے تو زندگی گزارتا تھا، لوگ اس کے فسق و فجور کی سبب سے وجہ سے ان سے نفرت کرتے تھے۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو اس کے سر پہ تاج رکھا ہوا ہے اور بہشتی لباس پہنا ہوا ہے اور فرشتے کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ یہ مقام، یہ عزت آپ کو کیسے ملی؟ آخر یہ مقام آپ کو کیسے ملی؟ تو اس شخص نے جواب دیا قرآن کریم کے احترام کی وجہ سے یہ مقام مجھے ملا ہے۔ جہاں بھی میں جب بھی قرآن دیکھتا تھا کھڑے ہو کر کے اگر میری نظر قرآن پر پڑتی تو میں کھڑا ہو جاتا تھا اور قرآن کے احترام کرتا تھا، اور یہ قرآن کریم کے احترام کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آج بخش دیا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال تراویح میں کیا ہوتا ہے؟ تراویح میں ہم قرآن کریم کی بھی احترام نہیں کرتے میرے ملت کے نوجوانوں۔ آگے کے کسی بھی مسجد کا جائزہ لیں تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ آگے کے 2-3 صفحے جو ہے وہ برابر لوگ رہتے کھڑا، لیکن پیچھے کے لوگ بیٹھے رہتے، جب امام صاحب رکوع میں جاتے تو اللہ اوپر کہہ کر کے آ کر کے شامل ہو جاتے۔ میرے ملت کے نوجوانوں یہ قرآن کی بے ادبی ہے، قرآن کی توہین ہے۔ اگر آپ تراویح میں آتے ہیں تو باقاعدہ ادب و احترام عاجزی کے ساتھ جھک کر کے آپ تراویح کی نماز ادا کریں۔ اور میرے ملت کے نوجوانوں یہ رمضان 1 مہینہ ہے، بس 1 مہینہ، بس 1 مہینے کے بعد تو پھر آپ نہ جانے کہاں رہیں گے، ہم کہاں رہیں گے، نہ جانے کتنے کی موت آ جائیں گے، کتنے قبرستان چلے جائیں گے، کتنے اس دنیا میں پھر دنیاوی زندگی میں ملوث ہو جائیں گے۔ لہٰذا 1 مہینہ میری ملت کے نوجوانوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت اور برکتی کی سعادت جو ہر لمحہ جو تو بکھیر رہی ہوتی ہے، میرے ملت کے نوجوانوں احترام کیجیے، روزے کے احترام کا سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت نصیب کرے گا۔ لہذا آپ حضرات تراویح کی نماز میں جائیے۔ آج دیکھیے دہلی کا واقعہ ہے، کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ جو ہے تو ایک شخص جو ہے تو نماز ادا کر رہے روڈ پر، پیر سے جو ہے تو کسی پولیس نے اس کو مار دیا۔ آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا سوشل میڈیا پر، کتنی تکلیفیں ہوئی آپ کو، آپ کا جو تو ایمان لرز گیا۔ کس طریقے سے آج میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ میری ملت کے نوجوانوں آپ کے ساتھ تو یہاں نہیں ہو رہا ہے نا، آپ تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ کورونا پیریڈ کو آپ دیکھیے، لاک ڈاؤن میں لوگ نماز پڑھنا چاہتے تھے لیکن پڑھ سکنے کے باوجود بھی مسجد نہیں آ سکتے تھے، وہ نہیں آ سکتے تھے۔
لیکن آج تو اللہ کا شکر ہے نا، مسجد کے دروازے کھلے ہیں آپ کے، آج تو آپ آ سکتے ہیں نا۔ تراویح میں دیکھا جائے تو کئی سب 3 سب 4 سب 5 سب نظر آتی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں جو کہ مسجد کھچاکچ بھری نظر آنی چاہیے۔ آج محلے معاشرے کا اگر جائزہ لیا جائے تو 30 سے 40% لوگ روزہ نہیں رکھتے، اور بہت سارے لوگ تو معاذ اللہ ایسے ایسے الفاظ نکالتے، ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ ارے جن کے گھروں میں کھانا پینا نہیں ہے وہ روزہ رکھے، ہم کیوں نہیں روزہ رکھے، ہم کیوں روزہ رکھے، ہمارے گھر میں تو کھانا پینا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ اسلام سے خارج ہو جائیے، اپنے زبان کو لگام دیجیے، لہٰذا اپنے مسجدوں کو آباد کیجیے۔ وہ وقت آپ پر نہ آئے کہ مسجد کے پھر دروازے بند ہو جائے اور آپ تڑپتے رہیں کہ ہم مسجد جائیں اور نماز ادا کریں۔ وہ وقت آنے سے پہلے مسجد کو آباد کریں۔ ہمارے بیان کرنے میں، آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی الگ سے ہوگی تو میں سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حضرات سنت ادا نہیں تو سنت ادا کر لیجیے، جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر آ کر کے جگہ لے لیجیے۔